میں رات کے آخری پہر تک اماں دلشاد کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھا رہا اور آخر انہیں منا کر ہی اٹھا۔ پروگرام یہ بنا تھا کہ 2-3 روز میں اماں دلشاد شام کے بعد میرے ساتھ حویلی جائیں گی اور والی جی سے ملیں گی۔ اماں دلشاد سے یہ وعدہ حاصل کر لینا میرے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں راجوال واپس پہنچا تو خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت حویلی کے اندر سے بیگم بلکیس کی کال آئی۔ انہوں نے منشی منظور کے ذریعے مجھے بتایا کہ والی جی مجھے یاد کر رہے ہیں۔ میں والی جی کے پاس پہنچا۔ وہ سفید کپڑے پہنے حویلی کے ایک الگ تھلگ کمرے میں پلنگ پر لیٹے تھے۔ یہاں بالکل سکون تھا اور حویلی کی دیگر آوازیں نہیں پہنچتی تھیں۔ وہ تیزی سے کمزور ہو رہے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ یہ اس شخص کا زوال تھا جو کسی وقت علاقے کا سب سے با اختیار اور طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا۔ میں نے ان کی ابری ہوئی رگوں والے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، والی جی آپ اس کمرے میں کیوں آ گئے؟ ان کے سیاہی ماہل ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولے، خاورے، کہتے ہیں جب ہاتھی کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ باقیوں سے علیحدہ ہو کر خود ہی کسی الگ تھلگ جگہ پہ جا بیٹھتا ہے۔ آخر اسی جگہ پر اس کی موت بھی ہوتی ہے۔ آپ ایسی باتیں نہ کریں والی جی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے بولے، اور شاید یہ بات صرف ہاتھی کے لیے ہی نہیں ہے، بہت سے جانوروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ تمہیں ہیرا تو یاد ہے نا؟ اسے بھی تو پتہ چل گیا تھا۔ وہ اپنے لاڈلے کتے کا ذکر کر رہے تھے۔ انہیں کھانسی ہونے لگی۔ تاجو جلدی سے آگے بڑھی۔ ہم دونوں نے انہیں سہارا دے کر گاؤں تکیے کے سہارے بٹھایا۔ انہوں نے ملٹھی کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ کھانسی ذرا ٹھیک ہوئی تو بولے، یار اتنا عرصہ گزر گیا، تیرے سنیاسی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں خود بھی بڑا شرمندہ ہوں جی۔ چلیں اس بار گاؤں گیا تو پوری کوشش کروں گا اسے یہاں لانے کی۔ وہ ہولے سے بولے، چل چھوڑ اب، کہاں خجل خراب ہوتے پھرو گے اس آوارہ گرد کے پیچھے، یہاں تمہاری ضرورت زیادہ ہے۔ تاجو باہر جا چکی تھی۔ میں نے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا، والی جی میں آپ کے لیے ایک بڑی اچھی خبر لایا ہوں۔ اچھی خبر؟ اور میرے لیے؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ ہاں والی جی، میں اماں دلشاد سے ملا ہوں۔ ہمارے درمیان بڑی دیر تک بہت ساری باتیں ہوئی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا والی جی، لیکن میں کسی نہ کسی طرح آپ کے بارے میں اماں کا دل صاف کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ کیا کیا کہہ رہے ہو خاور؟ وہ نکاہت کے باوجود سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تم دلشاد سے ملے ہو؟ ہاں جی والی جی، میں آپ کا دکھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر بہت کچھ کیا ہے، اس کے لیے میں پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ والی جی، اماں دلشاد ایک پتھر کی بنی ہوئی تھی اور میں کسی طرح بھی اسے نرم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے طور پر آپ کے اور اس کے حالات کی ٹوہ لگائی ہے، اور مجھے اس واقعے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے والی جی، جو اماں دلشاد اور آپ میں دوری کی وجہ بنا۔ میں اماں کی بیٹی آسیہ کے بارے میں جان گیا ہوں۔ والی جی نے چونک کے میری طرف دیکھا اور بالکل خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر 2-3 طرح کے رنگ آ کر گزر گئے، شدید حیرت، غصہ، سوچ اور پھر دکھ۔ میں نے شاداں کا ذکر کیے بغیر باقی ساری باتیں والی جی کو بتا دی۔ وہ بہت جذباتی کیفیت میں سنتے رہے۔ درمیان میں انہوں نے 1-2 سوال بھی کیے۔ میں رداد کے آخر میں پہنچا تو ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ میں نے کہا، والی جی کل رات 2 بجے تک میں اماں کے پاس تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ مان گئی ہے والی جی۔ ہو سکتا ہے کل وہ میرے ساتھ حویلی آئیں اور آپ کی بیمار پرسی کریں۔ میں نے دیکھا بوڑھے والی جی کی آنکھوں سے 2 موٹے آنسو گرے اور ان کی گھنی کھچڑی مونچھوں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں میرا کندھا تھپ تھپایا۔ کچھ کہنا بھی چاہتے تھے لیکن کہہ نہ سکے۔ کچھ دیر خاموش رہ کے انہوں نے خود کو سنبھالا، پھر میری طرف دیکھ کے بولے، خاور، ان باتوں کا بلکیس کو پتہ نہیں، بلکہ دلشاد اور اس کی بیٹیوں کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں والی جی؟ میں نے محبت سے کہا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کی بات
اس سینے سے باہر نہیں نکل سکتی، کوئی میرے ٹوٹے بھی کر دے تو نہیں نکل سکتی۔ ان کی بوڑھی آنکھوں سے پھر 2 آنسو لڑک گئے۔ انہوں نے پھولدار گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، تم نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے تمہاری کسی بات پر اعتراض نہیں، لیکن ایک بات مناسب نہیں۔ کون سی بات؟ دلشاد اس حویلی میں نہیں آئے گی، میں خود چل کر اس کے پاس جاؤں گا۔ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، گناہگار میں ہوں، میرا جانا بنتا ہے۔ ان کا لہجہ بے حد جذباتی تھا۔ لیکن آپ اس حالت میں، میرا مطلب ہے آپ بہت کمزوری محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ بھی ہے خاور، میں خود جاؤں گا اپنے پاؤں پر چل کر۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی، خاموش آنسو ان کے زرد رخساروں پر لڑکنے لگے۔ اگلے روز رات 10 بجے کے لگ بھگ میں اور والی جی ایک تانگے پر سوار شام پور گاؤں پہنچے۔ تانگا میں خود چلا رہا تھا۔ سردی اور دھند نے ماحول کو جکڑا ہوا تھا۔ والی جی ایک گرم سے تہہ بند اور کرتے میں تھے۔ ایک ڈبی دار کھیس نے ان کے سارے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اپنی تکلیف اور کمزوری کے سبب وہ راستے بھر ہائے ہائے کرتے رہے۔ پہلے میں خود تانگے سے اتر کر اماں دلشاد کے پاس پہنچا، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر میں باہر آ کر والی جی کو سہارا دیتے ہوئے اندر لے گیا۔ اماں دلشاد کمرے میں تھی۔ میں نے والی جی کو اندر بھیج دیا اور دروازہ بھیڑ دیا۔ سمینہ اور اس کی بہن ساتھ والے کمرے میں دیے کی روشنی میں سکڑی سمٹی بیٹھی تھیں۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ اندر سے باتیں کرنے کی، اماں دلشاد کے رونے کی مدھم آوازیں آتی رہیں۔ بہرحال الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پھر رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ 10-15 منٹ بعد دروازہ کھلا۔ اماں دلشاد نے اشک بار آواز میں پکارا، سمینہ، راشدہ، اندر آؤ۔ میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا، وہ اٹھ کر اندر چلی گئیں اور دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اندر سے رونے کی، بولنے کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی کبھی ان میں والی جی کی بھررائی ہوئی آواز بھی شامل ہو جاتی۔ آخر یہ طوفان گزر گیا، بادل چھٹ گئے، مطلع نکھر گیا۔ اماں دلشاد اس ڈھالے کی طرف چلی گئیں جہاں چولہا تھا۔ راشدہ نے آ کے کہا، سالار جی، والی جی بلا رہے ہیں۔ میں کمرے میں پہنچا۔ وہ چارپائی پہ جھکے ہوئے بیٹھے تھے۔ سمینہ ہولے ہولے ان کے کندھے دبا رہی تھی۔ وہ نحیف آواز میں بولے، خاور، کل دوپہر کو تم نے پھر یہاں آنا ہے، چھوٹی ٹرالی بھی ساتھ لے آنا۔ اس وقت تک دلشاد نے تیاری کر لی ہوگی۔ ان لوگوں کو حویلی لے جانا۔ جو آپ کا حکم، میں نے کہا۔ اتنے میں اماں دلشاد شکر ملا ہوا دودھ لے کے آ گئی۔ والی جی نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ رات کے 1 بجے کے قریب میں اور والی جی شام پور سے واپس روانہ ہوئے۔ ہم خاموشی سے آئے تھے، واپسی بھی خاموشی سے ہوئی۔ جب ہم میاں جی کے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، والی جی نے کہا، ذرا تانگا روکو خاور۔ کیوں والی جی؟ بس 2 منٹ کے لیے، میں ذرا قبرستان جانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات سمجھ گیا، لیکن سردی زیادہ تھی اور گہرا اندھیرا بھی تھا۔ میں نے انہیں اس ارادے سے باز رکھنا چاہا۔ وہ نہیں مانے۔ آسیہ کی قبر کنارے کے پاس تھی۔ میں انہیں سہارا دے کر وہاں تک لے گیا۔ تاریکی اور دھند میں لپٹی ہوئی مٹی کی سخت ڈھیری، جس میں وہ لڑکی سو رہی تھی جسے گڈی کہا جاتا تھا۔ والی جی بیٹھ گئے اور مجھے ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا۔ میں نے ٹارچ ان کے پاس رکھی اور واپس تانگے کی طرف چلا گیا۔ ٹھنڈ ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ والی جی کی طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے۔ وہ تقریباً 10 منٹ وہاں رکے۔ میں ان کے مدھم ہیولے کو گھورتا رہا۔ تب ٹارچ کے اشارے سے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں انہیں سہارا دے کر پھر تانگے میں لے آیا۔ اگلا دن حویلی کے لیے ایک پرمسرت دن تھا۔ کئی برس حویلی سے دور رہنے والی اماں دلشاد حویلی میں واپس آ گئی تھیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ والی جی نے اماں دلشاد سے فرمائش کر کے میٹھے چاول پکوائے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ وہ جیسے ایک دم سے پھر سے جی اٹھے۔ ان کی بے جان آنکھوں میں ہلکی ہلکی روشنی نظر آتی تھی۔ اگلی رات انٹر کام پر بیگم بلقیس سے بات ہوئی۔ ان کا دکھ بھی آج ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ تم نے کیا جادو کیا خاور؟ تو میں جادوگر ہوں۔ چلو ہر فن مولا صحیح، لیکن یہ سب ہوا کیسے؟
مجھے امید نہیں تھی کہ اماں دلشاد اپنی ہٹ چھوڑے گی۔ وہ کہتے ہیں نا جی کہ سچے دل سے کوشش کی جائے تو پہاڑ بھی رستہ دیتے ہیں۔ مجھے یقین تھا بلقیس کے والی جی کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی اماں دلشاد بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا وہ کل سے خود کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تکلیف اپنی جگہ ہے، پھر بھی وہ بولتے چالتے ہیں، تھوڑا بہت کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ اگر کسی طرح یہ ایک دفعہ ہسپتال چلے جائیں تو بڑا اچھا ہو، سارے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائیں۔ کیا تم انہیں لے جا سکتے ہو؟ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹروں اور ڈاکٹری دواؤں کا سن کر ان کا پارا کتنا اوپر چلا جاتا ہے، پر وہ تمہارے ہاتھوں سے تو سب کچھ کھا رہے ہیں، ڈاکٹری دوائیاں بھی کھا لیتے ہیں۔ وہ تو جی بے خبری میں کھاتے ہیں۔ بیگم بلقیس کچھ دیر خاموش رہیں، پھر بولی والی جی بہت گہرے ہیں خاور، مجھے نہیں لگتا کہ ڈاکٹری دواؤں کے بارے میں وہ بے خبر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ 5-6 دن پہلے پتہ ہے مجھ سے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے تمہارے سنیاسی کی بات کی تو کہنے لگے سنیاسی وغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ خاور بڑا خچر ہے، یہ خود ہی سنیاسی ہے اور خود ہی ڈاکٹر ہے، بس میرا دل رکھنے کے لیے سنیاسی کی بات کرتا ہے۔ واقعی؟ میں دنگ رہ گیا۔ ہاں، اور ایک دن تمہاری وہ کھٹی ڈکاروں والی دوا حکیم بشارت نے دیکھ لی تھی، کہنے لگا یہ تو کوئی انگریزی دوا لگتی ہے۔ وہ کہنے لگے انگریزی ہے یا دیسی پر آرام تو دے رہی ہے، تیری پڑیوں جیسی تو نہیں ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات بتائی آپ نے، لیکن اگر وہ واقعی جان چکے ہیں تو پھر چھپاتے کیوں ہیں؟ وہ ساری زندگی انگریزی دواؤں کے خلاف رہے ہیں، شاید اس لیے۔ میں نے بتایا نا، ان کے دل کی بات جاننا کافی مشکل ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ان میں برداشت بھی بہت ہے۔ کئی بار وہ جانتے بوجھتے بے خبر بن جاتے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ ہم دونوں کے بارے میں بھی وہ جان بوجھ کر بے خبر بنے ہوئے ہیں۔ شاید، مجھے لگتا ہے وہ بہت کچھ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے سب کچھ۔ شاید، بیگم بلقیس نے پھر کہا۔ عجیب الجھن تھی، عجیب حالات تھے۔ یہ تیسرے چوتھے دن کی بات ہے، رات کے وقت اچانک والی جی کا آخری وقت آ گیا۔ انٹرکام پر بیگم بلقیس کی آواز بہت کربناک تھی۔ انہوں نے کہا والی جی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں حتی الامکان تیزی سے حویلی میں پہنچا۔ والی جی کے کمرے میں والی جی کی بہن، بیگم بلقیس، اماں دلشاد، تاجو، حامد سب موجود تھے۔ چودھری عزیز شہر گئے ہوئے تھے۔ والی جی کا رنگ زرد تھا، کھینچ کھینچ کے سانس لے رہے تھے۔ میں پہنچا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے باقیوں کو باہر نکل جانے کو کہا۔ وہ سب چلے گئے۔ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، ان کا ہاتھ تھام کر آہستہ آہستہ اپنا دوسرا ہاتھ ان کے سینے پہ پھیرنے لگا۔ انہوں نے عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا، بہت مدھم آواز میں بولے، خاور، تو نے کہیں نہیں جانا، بلقیس اور حامد کو تیری بہت ضرورت ہے، ان کا خیال رکھنا، اور خاص طور پہ بلقیس کا، وہ تجھ پر بڑا بھروسہ کرتی ہے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ یک ٹک میری طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہونٹوں کو جنبش دی اور عجیب بات کہی۔ کہنے لگے، میں تمہیں بلقیس کے بارے میں ایک اور مشورہ بھی دے سکتا تھا، پر مجھے پتا ہے یہ لوگ تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، بڑا فساد ہوگا، بڑی خرابی پھیلے گی۔ انہیں کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور ان کا رنگ نیلا ہو گیا۔ بیگم بلقیس، فیروزہ اور اماں دلشاد بھاگی ہوئی اندر آئیں۔ والی جی کو آب زمزم پلانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پی سکے۔ کھانسی ذرا تھمی تو میں نے ان کا سر پھر تکیے پر رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی، بہت مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ پھر دل کا دورہ پڑا ہے۔ بیگم بلقیس نے کراہ کے کہا، خاور، گاڑی نکالو، ان کو ہسپتال لے جاتے ہیں۔ والی جی نے شہادت کی انگلی اٹھا کے نفی میں ہلائی اور بیگم بلقیس کا ہاتھ تھام لیا۔ 3-4 منٹ کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا۔ والی جی کی سانس ان کے سینے سے جدا ہو گئی۔ بیگم بلقیس ان کے اوپر گر گئیں، دھاڑے مارنے لگیں۔ حویلی میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ والی جی چلے گئے۔
یہ آواز راجوال کی حویلی سے نکلی اور علاقے میں پھیلتی چلی گئی۔ والی جی کی آخری رسومات ادا ہوئیں۔ دور اور نزدیک سے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ چوتھے دن حویلی کے مردانے میں ایک بڑا کٹ ہوا۔ حویلی سے باہر گھوڑوں، ٹانگوں وغیرہ کی قطاریں لگ گئیں۔ والی جی کے عزیز، رشتہ دار، حمایتی زمیندار جمع ہو گئے۔ مختلف معاملات پر تفصیلی بات ہوئی۔ اس روز شام کے بعد رونق علی نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے مجھ سے کہا، لگتا ہے اب حویلی میں کافی اٹھا پٹک ہونی ہے۔ کیا مطلب؟ چودھری عزیز نے کوشش کرنی ہے کہ والی جی کے بعد جاگیر کے سارے معاملے شاملے اس کے ہاتھ میں آ جائیں، اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لانا چاہے گا۔ جن سے اس کی نہیں بنتی انہیں کھڈے لائن لگائے گا یا ان کی چھٹی کر دے گا۔ کیا بیگم بلقیس کی اب کوئی حیثیت نہیں؟ ہے، بالکل ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو زمینوں کی زیادہ ملکیت کے حساب سے جاگیر کے معاملے شاملے بلقیس کے ہاتھ میں ہی ہونے چاہیے۔ پر اب بھائی عزیز اپنی منوانے کی کوشش کرے گا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت دیر سے اس ویلے کا انتظار کر رہا تھا۔ والی جی کا بڑا پتر تو الگ تھلگ رہتا ہے، حامد ابھی چھوٹا ہے۔ بھائی عزیز کے لیے اپنا الو سیدھا کرنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ وہ سب سے یہی کہے گا کہ بزرگ وارث کے طور پر جاگیر کی کرسی پر اسے بیٹھنا چاہیے۔ مجھے رونق کی باتوں پر زیادہ یقین نہیں تھا، لیکن اگلے روز صبح میں اٹھ کے جب حویلی کے بڑے گیٹ کی طرف گیا تو مجھے وہاں نئے پہرے داروں کے چہرے نظر آئے۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، ملتانی وغیرہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں جی، مختصر جواب ملا۔ تمہیں یہاں کس نے کھڑا کیا ہے؟ چودھری عزیز صاحب کا حکم ہے۔ اسی دوران چھوٹے استبل کی طرف سے شور سنائی دیا۔ استبل کے ساتھ ہی وہ بڑا کمرہ تھا جس میں رائفلیں، برچھیاں اور لاٹھیاں وغیرہ پڑی رہتی تھیں۔ یہاں لکڑی کے 2 بڑے بکسوں میں رائفلوں کا ایمونیشن بھی ہوتا تھا۔ شور اسی سٹور کے سامنے سے بلند ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے اس طرف بڑھا۔ چودھری عزیز کا ایک ذاتی محافظ مولا میرے چچا زاد بھائی باگو کو دھکے دے رہا تھا۔ جواب میں باگو بھی ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے قریب پہنچ کے غصے سے کہا۔ باگو دھاڑا، یہ حرامی گالی دے رہا ہے، کہتا اندر نہیں جانے دوں گا، اندر میری رائفل پڑی ہے۔ اوئے اوئے، محافظ گرجا اور اس نے باگو کا گریبان پکڑنا چاہا۔ میں نے راستے میں اس کا ہاتھ تھاما اور جھٹکے سے پیچھے ہٹا دیا۔ مولا یہ کیا طریقہ ہے؟ کیوں اندر جانے نہیں دے رہا؟ میں نے پوچھا۔ یہ اندر نہیں جا سکتا، نہ کوئی اور جا سکتا ہے، یہ چودھری صاحب کا آرڈر ہے۔ پر یہ طویلہ اور اسلحہ خانہ ہے، یہاں میرا آرڈر چلتا ہے، میں سالار ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور دھماکہ خیز انداز میں بولا، آپ سالار نہیں ہیں۔ میں چند لمحے ششدر رہا، پھر سنبھل کے کہا، تو پھر کون ہے سالار؟ سالار نصر اللہ صاحب ہیں۔ میں نے دائیں طرف دیکھا۔ استبل کے دروازے پر نصر اللہ کھڑا تھا۔ سرخ پگڑی اس کے سر پر نظر آ رہی تھی۔ 2 مسلح محافظ اس کے عقب میں موجود تھے۔ یہ سنہری ڈورے والی پگڑی سالار کی نشانی تھی۔ نصر اللہ نے مجھے دیکھ کے نگاہیں جھکا لیں۔ نصر اللہ ایک اچھا ساتھی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس کام کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے۔ نصر اللہ سے کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ میں نے اپنے پریشان ساتھیوں کو وہیں چھوڑا، لمبے ڈگ بھرتا مردانے کی طرف گیا۔ وسیع صحن میں سے گزر کر میں مردانے کے اندر پہنچا۔ یہاں چودھری عزیز نشست گاہ میں موجود تھا اور سر پہ کپڑے کی گول ٹوپی رکھے گٹھلیاں پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے پہنچتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے بولا۔ تم اپنی جگہ نصر اللہ کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو۔ یہ فیصلہ کل ہوا تھا اور یہ اکیلے میرے کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں سب شریک ہیں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے جس کی خبر مجھے ایک چھوٹے ملازم سے ہو رہی ہے؟ ہم تمہیں رات کو ہی بتانا چاہتے تھے، لیکن پھر کچھ لوگ آ گئے۔ بہرحال منشی منظور نے تمہارا حساب کتاب کر چھوڑا ہے۔ تمہاری تنخواہ کے جو پیسے نکلتے ہیں وہ تم اس سے لے سکتے ہو۔ میری رگوں میں لہو سنسنا اٹھا۔ چودھری عزیز توہین کر رہا تھا۔ تو آپ کا مطلب ہے میں خود کو فارغ سمجھوں؟ ہاں، اور تمہارے 10-15 ساتھیوں کو بھی فارغ کیا گیا ہے، ان کو بھی بتا دو۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے والی جی کا یہ حکم ہے، اس طرح کا جھوٹ بول کر تم والی جی کی روح کو تکلیف پہنچاؤ گے۔
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے تھے اور کیا نہیں۔ جو بندہ دنیا میں نہیں، اس کے ساتھ کوئی شخص کوئی بھی بات جوڑ سکتا ہے۔ آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں چودھری صاحب۔ تم اپنے لیے ایسا موقع کیوں پیدا کر رہے ہو؟ جب تم سے کہہ دیا کہ چلے جاؤ تو پھر چلے جاؤ۔ ہم تم سے کوئی باز پرس نہیں کر رہے، تم بھی ہم سے سوال جواب نہ کرو۔ مجھے کسی باز پرس کا ڈر نہیں ہے، اور میں اس طرح یہاں سے جاؤں گا بھی نہیں۔ میں کسی ذمہ دار سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے زیادہ ذمہ دار اس وقت تمہیں یہاں اور کوئی نہیں ملے گا۔ چودھری عزیز کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں بیگم جی سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ چودھری نے 16 بار نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایک لہجے کے لیے مجھے لگا وہ مجھ پہ جھپٹ پڑے گا۔ پھر اس نے گرج کے آواز دی، صادقے، شیدے، ارباز خان۔ 3-4 محافظ میری طرف بڑھے۔ چودھری نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کو باہر لے جاؤ۔ محافظوں نے سخت نظروں سے میری طرف دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہے ہوں، تمہارا پتہ کٹ چکا ہے، بہتر ہے کہ شرافت سے باہر چلے جاؤ۔ اسی دوران 5-6 مزید بندے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پاس بھی رائفلیں تھیں۔ یہ حویلی کے وہ کارندے تھے جن کی بھرتی میں نے کروائی تھی۔ مجھے مشکل میں دیکھ کر وہ سینہ تان کر آگے آ گئے تھے۔ چند سیکنڈ میں ہی صورتحال نازک ہو گئی۔ اسی دوران میں چودھری عزیز کے عقب میں ایک دروازے پر مدھم دستک ہوئی۔ یہ دروازہ زنان خانے کی طرف کھلتا تھا۔ چودھری نے دروازہ تھوڑا سا کھولا۔ مجھے بیگم بلقیس کی ایک مختصر سی جھلک دکھائی دی۔ بیگم بلقیس نے چودھری سے کچھ کہا۔ چودھری نے تمام محافظوں کو باہر جانے کی ہدایت کی۔ وہ سب چلے گئے تو چودھری مجھ سے مخاطب ہو کے پھنکارا، لو، کر لو بات بیگم جی سے۔ بیگم بلقیس نے دروازے کی اوٹ سے کہا، خاور، اکھڑ میں یہی فیصلہ ہوا ہے، تمہاری جگہ نصر اللہ کو سالار بنایا گیا ہے۔ تم منشی منظور سے اپنا حساب کتاب لے سکتے ہو۔ یہ اکھڑ کا فیصلہ نہیں ہے بیگم جی، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ فیصلہ کیسے ہوا ہے اور کس نے کرایا ہے۔ میں نے اس حویلی کے لیے خون پسینہ بہایا ہے، اپنا دن رات ایک کیا ہے۔ مجھے کوئی بندہ اپنے مطلب کی خاطر دھکے دے کے نہیں نکال سکتا۔ تمہیں بتایا ہے نا یہ اکھڑ کا فیصلہ ہے، بیگم بلقیس نے دروازے کی اوٹ سے کہا۔ تمہیں فارغ کر دیا گیا ہے، اب تم ضد کرو گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ اپنی زبان نہیں بول رہی ہیں بیگم جی، میں کاکا نہیں ہوں۔ خاور، ہوش سے بات کرو۔ تمہارے اور ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ ادھر کا رخ مت کرنا۔ بیگم بلقیس کی بھررائی ہوئی آواز میں سختی کا عنصر بڑھ گیا تھا۔ میں نے ان کی شکل نہیں دیکھی، مگر ان کی آواز اور ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس فیصلے تک پہنچنے سے پہلے وہ دکھ اور کرب کے گہرے پانیوں سے گزری ہیں۔ شاید حویلی کے اندر بیگم بلقیس کو چودھری عزیز اور اس کے ہم نواؤں کی طرف سے سخت ترین دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیگم جی، اگر آپ بھی یہی کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں، لیکن کچھ نہیں، ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بیگم بلقیس نے حتمی لہجے میں کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرے سینے میں جیسے ایک گھاؤ سا لگ گیا۔ بیگم بلقیس نے جو کچھ کہا تھا بامر مجبوری ہی کہا تھا، مگر جس نے کبھی ایسا نہ کہا ہو وہ پھول بھی مارے تو پتھر کی طرح لگتا ہے۔ میں چودھری عزیز پر ایک تائرانہ نظر ڈالتا ہوا واپس ہو لیا اور اپنے کوارٹر نما کمرے میں پہنچ گیا۔ کئی گھنٹے تک میں اس کمرے میں بند رہا۔ میرے ذہن میں ایک آندھی سی چل رہی تھی۔ والی جی کے ساتھ ہونے والی آخری گفتگو بار بار ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اس گفتگو میں 2 فکرے اہم ترین تھے۔ پہلا فکرہ یہ تھا کہ میں تم کو بیگم بلقیس کے بارے میں ایک اور مشورہ دے سکتا تھا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے، یہاں بڑا فساد ہوگا۔ دوسرا فکرہ یہ تھا کہ خاور تو نے کہیں جانا نہیں ہے، بلقیس اور حامد کو تیری بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پہلا فکرہ واضح نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ میں اس کا مطلب جانتا ہوں۔ والی جی مجھے بلقیس کے بارے میں جو مشورہ دینا چاہتے تھے وہ انوکھا اور حیران کن تھا۔ والی جی جیسا بندہ ہی ایسا مشورہ دے سکتا تھا۔ وہ یقیناً مجھے بیگم بلقیس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا مشورہ تھا، لیکن یہ مشورہ انہوں نے دیا نہیں تھا۔
بس اس کا اظہار کیا تھا۔ دوسری بات یہاں سے نہ جانے کی تھی، اور اس وقت جانے یا نہ جانے کا سوال ہی میرے لیے اہم ترین بنا ہوا تھا۔ مجھے اپنے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں تھی، لیکن میں یہ بات بھی بڑی اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے جانے سے جاگیر کا بہت نقصان ہوگا۔ جاگیر کے ارد گرد کے حالات کو میں بڑی اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ کسی اور کو یہ سب کچھ سمجھنے میں بڑی دیر لگنا تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ رونق علی تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس کی توند ہچکولے کھا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے ابھی کیا ہوا ہے نور دین کے کھو پر؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جاگیر کے سالار کی لال پگ تمہارے سر پہ رہنی چاہیے۔ کئی لوگوں نے تمہارے حق میں نعرے اشارے بھی لگائے ہیں۔ سنا ہے شامپور، نکووال اور آلے دوالے کے پنڈوں میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں تیمور اور ملتانی بھی اندر آ گئے۔ ان کے چہروں پر ہلکا سا جوش تھا۔ تیمور نے کہا، لگتا ہے عام لوگ چودھری عزیز صاحب کی سرداری قبول نہیں کر رہے۔ ان میں سے زیادہ تر یہ چاہتے ہیں کہ بیگم جی کو والی جی کی کرسی پر بیٹھنا چاہیے۔ کل اکھڑ میں دونوں طرف کے حمایتی موجود تھے، بس چودھری عزیز نے اپنی چالاکی سے اپنا پلڑا تھوڑا سا بھاری کر لیا۔ ملتانی نے کہا، وہاں باغ والے ڈیرے پر ڈانگ سوٹا بھی ہوا ہے۔ کچھ کارندے چودھری عزیز اور کچھ بیگم جی کے حامی تھے۔ رونق علی نے اپنی توند کھجاتے ہوئے موڑے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کہنے لگا، ویسے یہ ساری گیم پلٹا تو کھا سکتی ہے خاور، اگر اس موقع پر تم اپنی حمایت بیگم بلقیس کے لیے ظاہر کر دو تو بیگم بلقیس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو، لوگ تمہیں جاگیر کا سالار دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم نے ان کو حوصلہ سوچلہ دیا ہے، جوش جاش پیدا کیا ہے، وہ دل سے عزت کرتے ہیں تمہاری۔ پر کچھ ایسے بھی تو ہیں جو میری عزت نہیں کرتے۔ وہ مجھے بہت سے فسادوں کی جڑ سمجھتے ہیں۔ اگر میں اکھڑ ہو جاؤں گا تو پھر خون خرابہ شروع ہو جانا ہے۔ ہم آپس میں لڑیں گے، اور ہماری یہ لڑائی موکھلوں اور لمبڑوں کے لیے موج میلے والی بات ہوگی۔ کوئی پتہ نہیں وہ بھی اپنے بدلے چکانے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ رونق کے چہرے پر ایک دم سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک لمبی آہ بھر کر بولا، تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، پر ایک چیز مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ چودھری عزیز نے اب ہر طرح سے اپنی منمانی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد بلقیس اور حامد کو ویسے ہی حویلی سے نکلنا پڑ جائے۔ خیر یہ سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں ہے رونق بھائی۔ آخر بیگم بلقیس کے حمایتی بھی تو یہاں پر ہیں۔ بیگم کے 3 چاچے ہیں، والی جی کے مامے کے پتر ہیں، والی جی کی بہن ہیں، اور آپ خود ہو۔ میں عزیز کی طبیعت بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ کسی ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، اس میں جوڑ توڑ بھی بہت ہے۔ مجھے پتا اس نے 5-6 مہینے میں بڑا زور پکڑ لینا ہے۔ چلیں، اگر کوئی وہ غلطی کرے گا تو لوگ بھی تو دیکھیں گے۔ ہمارے درمیان 1.5-2 گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ میں اپنی انا یا ذاتی فائدے کی خاطر یہاں کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ممکن تھا کہ کچھ لوگ میری خاموشی کو پسپائی یا بزدلی سمجھتے، لیکن مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ میں یہاں ہونے والی تبدیلیوں پر پوری نظر رکھنا چاہتا تھا۔ ہماری طویل گفتگو میں یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال تیر اور تیل کی دھار دیکھنی چاہیے۔ میں نے پروگرام بنایا کہ ابھی کچھ دن کے لیے میں منظر سے ہٹ جاؤں گا، دیکھوں گا کہ یہاں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ رونق علی نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے راجووال کی صورتحال سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا رہے گا۔ رونق علی بہت غمزدہ تھا۔ اس کا دل میرے ساتھ خوب لگا ہوا تھا۔ بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں دن کی روشنی میں یہاں سے روانہ ہوا تو ضرور تھوڑی بہت ہلچل ہوگی۔ ہو سکتا ہے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ان میں سے بہت سے مجھے روکنے کی کوشش کریں۔ میں فی الحال اس طرح کی کوئی بے چینی نہیں چاہتا تھا۔ آج صبح بیگم بلقیس کے لب و لہجے نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ یہاں راجووال میں پیدا ہونے والی کسی بھی طرح کی بے چینی ان کے لیے بہت تکلیف کا سبب ہوگی۔ میں نے اگلے روز صبح سویرے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں ایک موہوم سی امید بھی شامل تھی۔ عین ممکن تھا کہ رات کو کسی وقت انٹرکام پر بیگم بلقیس سے تھوڑی سی بات ہو جاتی۔ میری امید پوری نہیں ہوئی۔ رات کو بیگم بلقیس کی طرف سے انٹرکام پر کسی طرح کا رابطہ نہیں ہوا۔ میں نے چھت کی سرکیوں میں چھپا ہوا انٹرکام کا تار کھینچ کے نکال لیا۔ اب اس کا یہاں کیا کام تھا؟
صبح منہ اندھیرے میں اپنے ساتھی باگو اور تیمور کے ساتھ بخاموشی حویلی سے نکل آیا۔ میرے 14-15 قریبی ساتھی ایک دن پہلے ہی حویلی چھوڑ چکے تھے۔